بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی سعودیہ میں نرس تھی۔ وہ چھٹی لے کر آئی تو ہر رات پھٹکڑی بستر میں لے جاتی۔ پوچھتا تو کہتی کہ سعودی عرب میں ہر عورت پھٹکڑی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ارمینہ سے شادی کی تھی۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی اور بچپن سے سعودی عرب میں مقیم تھی۔ میرا نکاح ارمینہ کے ساتھ ویڈیو کال پر ہوا تھا اور اس وقت نہ وہ پاکستان آ سکتی تھی نہ میں سعودی عرب جا سکتا تھا، اور ہماری شادی جلد از جلد گھر والوں نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ارمینہ کے والد بیمار تھے اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ارمینہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ماں اور اپنی ماموں کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے کبھی ارمینہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے نکاح کے وقت اس ویڈیو کال میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ سعودی عرب میں ہی رہی اور میں پاکستان میں رہا، لیکن ہم دونوں کے فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ اسے نہ جاننے کے بعد کہ اب وہ میری منکوحہ ہے، دوری کا عذاب میں بہت ہی مشکل سے جھیل رہا تھا۔ نکاح سے پہلے مجھے کبھی ارمینہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن نکاح میں قدرتی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہم دونوں ساری رات ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ میرے پاس چلی آئے، لیکن یہ دوریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن ویڈیو کال سے ملنے کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ارمینہ نے بے حد اصرار کیا کہ میں سعودیہ آ جاؤں اس کے پاس، لیکن میں بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی میرے کاغذات بننے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ارمینہ سے کہا کہ تم ہی چھٹی لے کر پاکستان آ جاؤ، میں اس سے جلد ملنا چاہتا تھا۔ ارمینہ سعودی عرب کی ایک بہت ہی بڑے ہاسپٹل میں نرس تھی، اسی لیے چھٹی لینا بے حد مشکل تھا، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد اسے چھٹی مل گئی اور وہ پاکستان چلی آئی۔ شاید وہ بھی مجھے ملنے کی بےتاب ہو رہی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اسے یہاں نہ بلواتا، کاش کہ میں گھر والوں کے کہنے پہ نکاح ہی نہ کرتا، کیونکہ اس نکاح سے کرنا میرا پہلی غلطی تھی اور اسے پاکستان بلوانا میری دوسری غلطی تھی۔ وہ لڑکی جسے میں بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، اس نے مجھے اور میری ساری زندگی کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان آئی تو میں بے حد خوش ہو گیا کہ میری بیوی میرے دسترس میں آ چکی ہے۔ ارمینہ سے ملنے کی خوشی میں الفاظوں کے میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس نے یہاں آتے ہی مجھ سے عجیب سی فرمائش کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ روبرو مجھ سے نکاح کر کے رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ویڈیو کال والے نکاح سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا وہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ اگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا تو ویڈیو کال کی نگاہ سے تو کیسی غیر مطمئن دل کے ساتھ وہ اتنا عرصہ مجھ سے ویڈیو کال کرتی رہی تھی اور میرے ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ اس نے اصولاً تو اگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا، وہ اس نے نکاح کو نہیں مانا تھا، تو پھر اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور اس کی بات پر مانتے ہوئے اسے مسجد میں لے گیا اور روبرو اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس نے کہا کہ اب اس کا دل مطمئن ہو گیا ہے، حالانکہ میرا دل پہلے سے بھی بالکل مطمئن تھا۔ پہلے جب فون پر نکاح کرنے کی بات ہوئی تھی تو مفتی حضرات کے مختلف فتوے ہوتے تھے، لیکن آج کے جدید دور میں جب دونوں فریقین ایک دوسرے کو روبرو دیکھ ہوتے ہیں تو پھر اس نکاح میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، میں نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کی فرمائش پوری کر دی اور نکاح کے بعد اسے گھر لے کے آیا۔ دیکھتے ہی مسجد میں نکاح کرنے والی بات نے گھر والوں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ان کو بتانے کا مطلب تھا بلا وجہ بکھیڑا کھڑا کرنا۔ میرے گھر والوں نے ارمینہ کے کہے بنا ہی اسے بہت بنا سنوار کر باقاعدہ دلہن بنا کر اسے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ میں ارمینہ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، مگر مجھے اچانک میرے دوست کی موبائل سے کال آ گئی۔ اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جانے کس نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا، اور ہاسپٹل والوں نے کال لاگ میں موجود سب سے پہلے نمبر پر کال کی جو کہ میرا ہی نمبر تھا۔ میں ساری بےتابی بھلا گیا اور بھاگا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا۔ یوں پہلی رات کا موقع میں نے گنوا دیا تھا، تو اس کے لیے پوری رات اور پورا دن میں ہسپتال میں ہی رہا تھا۔
جب میں واپس آیا تو شرمندہ تھا کہ شاید ارمینہ کو میری یہ حرکت بری لگی ہو، مگر وہ بہت دریا دل لڑکی تھی۔ اس نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا اور میرے دوست کی خیر خیریت دریافت کرنے لگی۔ سب گھر والوں کو حال احوال دینے کے بعد میں اور ارمینہ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ میں اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھتی، وہ اچانک سے اپنا سوٹ کیس کھولنے لگی اور وہاں سے ایک چھوٹا سا شاپر نکالا۔ پہلے وہ شاپر ہاتھ میں چھپائے واش روم میں چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے تک باہر نہیں نکلی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ شاپر لے کر واش روم میں چلی گئی اور اتنی دیر لگا دی۔ لیکن کیونکہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی اور نئی نئی شادی تھی، تو میں نے اسے کوئی بھی ذاتی سوال کرنے سے ابھی جھجک ہی رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واش روم میں بے ہوش ہو گئی ہو۔ پھر میں نے ارادہ بدل دیا کہ کہیں وہ دروازہ بجانے پہ شرمندہ نہ ہو جائے، اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں تھکا ہوا تھا، اسی لیے اس کا انتظار کرتے کرتے مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ ارمینہ نہ جانے کب واش روم سے نکلی۔ جب میری صبح آنکھ کھلی، وہ میرے برابر میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کل رات میری شادی کی پہلی رات تھی، جس کے لیے میں نے اس رات کے لیے بہت ہی سپنے دیکھے ہوئے تھے، اور وہ رات دوسری بار اسی طرح ضائع چلی گئی۔ میں اسے ملنے کی بےتابی دل میں لیے اسے بار بار خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے حیرت یہ تھی کہ اگر میں سو بھی گیا تھا تو ارمینہ کو مجھے جگانا چاہیے تھا۔ جب میں اسے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے گہری نیند سوتا دیکھ کر اس کا دل نہیں کیا کہ وہ مجھے جگائے۔ اس کی بات پر میرے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، مگر اس کے بعد بھی اس پر بس نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح کو میں کام پر چلا جاتا، شام کو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہم دونوں، اور جب سونے کا وقت آتا تو وہ واش روم میں چلی جاتی اور گھنٹوں اندر رہتی تھی۔ مجھے یہ بات اب بری طرح کھٹکنے لگی تھی، جب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ خیر، یہ سب میں نے ایک روز ایک شاپر کے متعلق ارمینہ سے سوال کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ روزانہ شاپر میں کیا لے کر باتھ روم میں جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں پھٹکڑی ہے۔ پھٹکڑی کا لفظ سن کر تو میں حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تو خالص دیسی لفظ تھا، اسے مختلف زنانہ بیماریوں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے پاکستان میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مجھے معلوم تھا، لیکن سعودیہ سے آئی ہوئی ایک لڑکی پھٹکڑی یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتی بھی ہوگی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پھٹکڑی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو میں تمہیں ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی سمجھتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم دیسی عورتوں والے کام کر رہی ہو۔ آخر پھٹکڑی سے تم ایسا کون سا کام لیتی ہو؟ تو یہ سراسر دیسی چیز ہے۔ میری بات پر وہ بولی کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ دیسی چیز ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ یہ بہت سے مسائل کا ایک ساتھ آسان سادہ سا حل ہے۔ مجھے بھی اس کی ضرورت کچھ عرصہ سے پہلے ہی پڑنے لگی ہے، اور میں چاہے نرس ہوں مگر میں دیسی علاج پر زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ ارمینہ کے الفاظ پر میں سر ہلا گیا، اور اس کا جواب تو ٹھیک تھا، مگر اسے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ گھنٹوں لگا دیتی تھی۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا، مگر ارمینہ نے اس پہ کوئی بات کر نہیں کہی، تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ ارمینہ کا یہی معمول جاری رہا تھا، وہ پھٹکڑی کا استعمال کرتی تھی، اور اس کی کیوں ضرورت تھی؟ بس میں اس معمول سے زچ ہو چکا تھا۔ شاید میں دنیا کے ان شوہروں میں سے تھا جو بیوی سے اپنا حق لینے کے لیے بھی ہچکچا جاتے ہیں۔ میں بھی صاف الفاظ میں ارمینہ سے اپنی خواہش نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے بہت ناگوار لگ رہا تھا کہ اس جیسی پڑھی لکھی لڑکی بھی میری کیفیت سے سراسر نظر چرا رہی تھی۔ ایک روز میں دن کے وقت دفتر سے چھٹی ہونے کی وجہ سے گھر میں موجود تھا۔ ارمینہ گھر کے کاموں میں پوری طرح مصروف رہی تھی۔ تب ماں نے مجھے بتایا کہ ارمینہ نے یہاں آنے کی چند دنوں بعد ہی گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ میری ماں کو بالکل کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہ بالکل قابل تعریف تھی کہ مگر ارمینہ میرا دل برا کر رہی تھی۔ اسے گھر کے فرد کا خیال رکھنا تھا نا، وہ میرا خواہش کا احترام کیوں نہیں کر رہی تھی؟ میں نے خیال آنے پر
چونک کر اپنی ماں سے سوال کیا کہ پھٹکڑی کا استعمال کس کس مرض میں ہوتا ہے۔ میری ماں نے میرے سوال پر حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بہت ہی ہلکے سے انداز میں بولی کہ تمہیں پھٹکڑی کا استعمال جان کر کیا کرنا ہے۔ میں نے لہجہ سرسری سے کرتے ہوئے کہا کہ میرا دوست جاننا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بیوی پھٹکڑی کا بہت استعمال کرتی ہے۔ میری بات پر اماں نے سر ہلایا، بولی کہ بیٹا پھٹکڑی گھریلو استعمال میں بہت مفید ہے، یہ نظر بد سے بچانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اگر کسی کو بے اولاد کا مسئلہ ہو تو تب بھی مرد اور عورت پھٹکڑی استعمال کرتے ہیں۔ الغرض اماں نے مجھے پھٹکڑی کے بہت سے فائدے سنائے تھے جن سے میں مزید الجھ گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بات ارمینہ پر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، اور اس کا مطلب کہ پھٹکڑی لے جا کر باتھ روم میں بند ہو جانا اور گھنٹوں کے بعد نکلنا میرے لیے الجھا ہوا سا معمہ بن گیا تھا۔ ارمینہ فارغ ہو کر آئی تو میں بھی اسے دیکھ کر وہ ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی سب سے گلی ملی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ پھٹکڑی کا استعمال کس وجہ سے کرتی ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں اکیلے ہوئے میں نے مناسب الفاظ میں ارمینہ سے پوچھ لیا اور کہا کہ ارمینہ تم پھٹکڑی کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کوئی بڑا مسئلہ ہے تو میں تمہیں کسی اچھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اور میری بات پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی، بولی کہ نہیں، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیکل کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ وہ مجھے اطمینان دلانے لگی کہ اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے واضح الفاظ میں بولا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، مگر میں جلد لوٹ آؤں گا، تم آج اچھا سا تیار ہو جانا، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت ہی مجبور ہو کر اسے واضح الفاظ میں اپنی خواہش بتائی تھی۔ وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گئی اور میں دوست سے ملنے چلا گیا۔ میں واپس پہنچا تو ارمینہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میرا موڈ خراب ہونے لگا۔ میں نے ارمینہ کو خفگی سے اپنی بات یاد دلائی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ میری بہن کو بولی کہ اس کے سر میں بہت درد ہے، اس لیے ارمینہ نے اس کی جگہ برتن دھو دیے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیزاری سے بستر پر سو گیا۔ ارمینہ کمرے میں آئی تو میں سوتا بن گیا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر گئی اور میں تھوڑی سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ وہی شاپر لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز اندازہ ہوا تھا کہ ارمینہ کے لیے پھٹکڑی کا استعمال مجھ سے زیادہ ضروری تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا، اور اب ارمینہ کا یہ مسئلہ اب میرے لیے وبال بن گیا تھا۔ میرے لیے کوئی بیماری معنی نہیں رکھتی تھی، مجھے مسئلہ اس بات پر تھا کہ ارمینہ مجھ سے اپنا مسئلہ چھپاتی تھی۔ مجھے یہ بات بری طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ اسی سوچ میں مبتلا میں نے وہ رات بھی اسی ہی گزار دی تھی، اور میں اگلے روز اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ دفتر میں کام کر رہا تھا، جب بریک ہوئی تو میرے ساتھ کام کرنے والی ایک ورکر لڑکی منہ دھونے کے لیے اٹھی اور اپنی عادت کے مطابق اپنے بیگ سے اس نے ایسا کچھ سامان اٹھایا۔ میں بے خیالی میں اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گرا تو اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ میں اپنے سامنے پھٹکڑی دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں پھٹتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اتنا الجھ چکا تھا کہ بے ساختہ سا اس لڑکی سے پوچھ لیا کہ وہ منہ دھونے کے لیے یہ پھٹکڑی کیوں لے جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی کہ دراصل میرے چہرے پر بہت زیادہ بال آنے لگے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں کسی سے سنا ہے کہ بار بار چہرہ دھونے سے پھٹکڑی چہرے پر لگانے سے بال آنا بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں یہ پھٹکڑی کا چھوٹا سا حصہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں، اور مجھے یہ بہت فائدہ مند بھی دے رہا ہے۔ وہ لڑکی مجھے یہ سب بتا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور میں حیران سا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ارمینہ بھی اسی لیے پھٹکڑی ہاتھ باتھ روم میں لے کر جاتی ہوگی، شاید اس کے جسم پر بال بہت زیادہ آتے ہوں گے۔ ایک یہی خیال مجھے اور ارمینہ کے لیے فٹ لگا تھا۔ میں گھر پہنچ کر مجھے دیکھ کر جلدی سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرتی میرے پیچھے کمرے میں آ گئی اور معمول کے مطابق مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ میں پانی لے کر پیتے ہوئے بھی ارمینہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔
اسے خالی گلاس پکڑاتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو سے پکڑ کر ہٹا کر اس کا برہنہ بازو دیکھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کے بازو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو کی جلد بالوں سے پاک اور نہایت صاف شفاف تھی۔ یہ یقیناً پھٹکڑی کے استعمال سے ہوا تھا، مگر جب میں نے ارمینہ کی تعریف کرتے ہوئے بہانے سے وہ بات کی تو وہ شرما کر بولی کہ میں اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میری ماں کی بھی بہت کم اور گولڈن سنہری سے بال تھے۔ میں نے ارمینہ کو دیکھ کر رہ گیا تھا، یعنی کہ اس کے لیے بھی پھٹکڑی کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ پھر اسے چھوڑ کر ارمینہ سے براہ راست پوچھنا چاہا، مگر وہ رات کا کھانا بنانے کا بول کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں اس بار بھی الجھا ہوا سا بیٹھا رہ گیا تھا، اور میں اچھا خاصا الجھا ہوا رہنے لگا تھا۔ اس کی ان حرکات کی وجہ سے میں اسے الجھنے لگا اور اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بنا لیتا تھا۔ ارمینہ میرے رویے کی تبدیلی پہ پریشان رہنے لگی۔ جب میرا مزاج زیادہ بگڑنے لگا تو میں ارمینہ بہت ہی خوش ہو گئی اور وہ میری خوشی کے لیے سب کرنے لگی، مگر میرے دل میں جو بات اٹک چکی تھی بس وہ نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس کا رویہ رات کو پھٹکڑی کے لے کر ہاتھ میں بند ہو جانا، چھپنے لگنا، اور میں اس بات کا اظہار بھی کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ ارمینہ بہت شرمندہ سی رہنے لگی تھی، مگر مجھے حیرت تھی کہ اس نے وہ سب کرنا چھوڑا تھا نہیں۔ ہمارے درمیان باقی سب نارمل ہو چکا تھا، ہمارے ازدواجی تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے، اور سوچ کو تو یہ تھی کہ ارمینہ نے مجھے ہر قسم کا سکھ دیا ہوا تھا اور بہترین اور مکمل لڑکی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ہر وقت ٹوکنے کی وجہ سے اس نے پھٹکڑی لے کر باتھ روم میں بند ہونے بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگا شاید واقعی اس کا کوئی مسئلہ تھا جو اب نہیں رہا اور اب سب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ایک روز میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ میں اپنے معمولات میں سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی گھر پہنچ گیا۔ موسم خوشگوار تھا، اسی لیے میری اماں باہر چارپائی بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کے پاس ہی لیٹ گیا، اور اماں نے میری طبیعت کا سنا تو میری بہن سے چائے بنا کر لانے کو کہا۔ میں نے ارمینہ کا پوچھا تو مجھے تیرداری سے سر جھٹکتے ہوئے جواب بتاتی۔ میں نے ارمینہ کا پوچھا تو میری ماں نے مجھے تیمری سے سر جھٹکتے ہوئے جو بات بتائی وہ میرے اعصاب کو جھٹکا لگاتی تھی۔ اماں بول رہی تھی کہ ارمینہ باتھ روم میں ہے اور وہ روزانہ تمہارے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ایسے ہی باتھ روم میں نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ عجیب لڑکی ہے جو نہانے میں اتنا زیادہ وقت لینے لگی ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا، میرا اندازہ غلط تھا، اور ارمینہ نے وہ کام چھوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف میرے اطمینان کے لیے وقت تبدیل کر چکی تھی۔ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں یہ بات نظر انداز بھی نہیں کر پا رہا تھا، جانے کیوں مجھے ارمینہ کی حرکت مشکوک سی لگنے لگی تھی، حالانکہ وہ بس پھٹکڑی ہی باتھ روم میں لے کر جاتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پھٹکڑی کا استعمال جادو ٹونا کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ارمینہ بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہوگی، مگر وہ باتھ روم میں جا کر کیوں کرتی تھی؟ وہ نمازی لڑکی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پہ خود شرم آئی کہ میں اسے جادو کرنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا، حالانکہ اسے ہم پر یا کسی پر بھی جادو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اب میں نے ہر حال میں راز جان لینا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں ایک روز اپنے بہترین دوست کے بارے میں بلانے پر اس سے ملنے گیا، مگر وہاں بھی میں اس بات پر الجھا سا بیٹھا رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے پریشانی دیکھ کر ہی ہمدردی سے سوال کرنے لگا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور شادی سے پہلے بھی میں اسے اپنی ہر بات کر لیتا تھا۔ اس سے سوالات پر میں نے اسے ارمینہ کے بارے میں بتایا تو وہ میرا دوست سب سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ میں پریشانی سے بولا کہ میری بیوی بظاہر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، مگر پھر بھی وہ آج تک یہ کام دہراتی ہے جو مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی سنجیدہ مسئلہ ہوگا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا تھا کہ اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو مجھے بتائے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں اور اس کا علاج کروا سکوں۔
اس کا اگر میڈیکل پہ یقین نہیں ہے تو یہاں بہت سے حکیم ہیں موجود تھے، میں دیسی علاج بھی کروا سکتا ہوں۔ مگر ارمینہ کی جھجک اور دوسری مجھے اس سے لیے فکر مند کرتی تھی۔ تب میرے دوست نے میرا مسئلہ سن کر گہرا سانس بھرا۔ وہ بولا کہ شاید میں سمجھ گیا ہوں اصل بات، لیکن تمہیں میرے منہ پر وہ بات سننا اچھا نہیں لگے گا، مگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو میں سچ بتا دیتا ہوں۔ میں اپنے دوست کی بات پر ٹھٹک گیا تھا اور بےتابی سے اس سے سوال کرنے لگا۔ میں ہر حال میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ میری ضد پر میرے دوست نے جو انکشاف کیا تھا، میری روح کے خرچرخے اڑا دینے میں جو سوچتا تھا ارمینہ ہر حال میں قبول کروں گا، اس بات پر سب دعوے دھرے ہی دھرے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ بات ایسی تھی جو کوئی بھی غیرت مند نہ پسند کرتا تھا، اور اگر سنتا تو ایسے ہی پاگل ہو جاتا۔ میں ثاقب سے اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا اور وہ مجھے مختلف مشورے دیتا صبر کی تلقین کرنے لگا۔ میں اڑے ہوئے حواس کے ساتھ گھر پہنچا تو ارمینہ سامنے موجود تھی۔ اس کی مسکراتی حسین صورت دیکھ کر مجھے اس کے دھوکے پر شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے بار بار اپنے دوست کے الفاظ یاد آنے لگے جو بولا کہ پھٹکڑی کا استعمال عرب کی لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا کموارہ پن شادی سے پہلے کھو دیتی ہیں اور پھر پھٹکڑی کے استعمال سے ہی کموارہ پن حاصل کر کے اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں۔ میرا دوست بھی جانتا تھا کہ میری بیوی عرب کی لڑکی ہے۔ سچ میں مجھے بے جان کر دیا تھا۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب ارمینہ کاموں سے فارغ ہو کر نہایت دھوئی سی میرے پاس پہنچی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولا کہ میں تمہارا دھوکہ ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ تمہارا اصل چہرہ اتنا مکروہ ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے اپنے کردار کی سیاہی چھپانے کے لیے مجھے اندھیرے میں رکھا اور پھٹکڑی استعمال کرتی رہی۔ میرے الفاظ نے ارمینہ کو بالکل ساخت کیا۔ ہم مزید کوئی نرمی برتنے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے ایک بد کردار لڑکی کا ساتھ قبول نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی اور ارمینہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میرے طلاق دینے کے 2 دن کے بعد وہ واپس سعودی عرب لوٹ گئی، مگر ایک خط لکھا جس میں سچ درج تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے جسم سے بدبو آنے کا مسئلہ ہونے لگا تھا، جس پر مجھے تمہارے قریب جانے سے جھجک ہوتی تھی، اور میں کسی کو بتائے بغیر ہی نسخے کے مطابق پھٹکڑی رگڑ کر خود کو بدبو سے پاک کرتی تھی۔ میں باکردار لڑکی ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں پھٹی پھٹی آنکھوں میں وہ خط پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے عمل پہ بری طرح پچھتاوا ہوا۔ کاش میں ارمینہ سے نکاح ہی نہ کرتا۔ مجھے جیسا کم ظرف شوقین انسان اس نیک لڑکی کے قابل نہیں تھا، یا کاش اسے پاکستان میں ہی نہ بلاتا، کیونکہ پاکستانی دوست کی گٹھیا بات نے مجھے اتنا پاگل کیا تھا کہ میں نے اپنی نیک صفت معصوم بیوی کو طلاق دے دی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔